اللہ کے تمام دوستوں کو نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کلمہ کھولنے کے بعد فقر کو کھولنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ پچھلے پروگرام میں نے بات کی تھی کہ فقر کیا ہے، اس کے لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے، اور ہوز سلطان آف فقر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہوئی، اور ان کے ٹرانسفر کے حوالے سے فقر کے بعد کس طرح سے آپ نے براہ راست حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ زہرا میں فقر ٹرانسفر کیا۔ اس کے بعد تمام صحابہ صحابیات اولیاء ولیاء اور ولیات میں وہ فقر جو ہے آج تک جو ہے ٹرانسفر ہوتا آ رہا ہے۔ آج بات کریں گے، ہم اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اور فقر جو ہے وہ حضرت علی کی نظر میں کیا ہے، اس کو ہم کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فقر جو ہے وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی نظر میں کیا ہے، اور راہ فقر جو ہے ایکچولی ان تمام مومنین، مومن اور مومنہ کی راہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، اور جس کے لیے ہم سورہ فاتحہ میں دعا مانگتے ہیں۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور کن لوگوں کا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام کیا۔ فقر دراصل صراط مستقیم ہے جو بندے کو رب سے ملا دیتا ہے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کرے اس سے فقر کا جامہ پہننے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ کسی کو میسر نہ شد ای سعادت، یہ کعبہ ولادت، یہ مسجد، یہ شہادت، یعنی یہ کسی کسی کی نصیب کی بات ہے کہ جہاں جو ہے ایک منفرد خصوصیت حضرت علی کی یہاں یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ آپ رضی اللہ کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی کا نام مبارک علی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا۔ آج جیسے کہ آپ جانتے ہیں آپ کے القاب اسد اللہ، حیدر، مرتضیٰ اور کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ علم و فقر اور شجاعت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت علی کی پرورش خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور فقر کا منبع اور سلطان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کی تربیت کریں گے تو سوچیں کہ حضرت علی کے فقر کا کیا عالم ہوگا۔ وہ کون ہے جو نقطہ ام الکتاب ہے، وہ کون ہے جو نقطہ ام الکتاب ہے، مولا صفت ہے حیدر و اسد خطاب ہے، دیکھیے جو اس کا رخ تو خجل آفتاب ہے، وہ ابو تراب ہے۔ تاریخ اسلام میں جب بھی حضرت علی کے فقر کی بات ہوگی تو ساتھ ان کی عشق اور رفاقت مصطفیٰ کی بھی بات ہوگی۔ آپ کی شجاعت و بہادری کی اور ذہانت و فطانت کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ جب اس کا ذکر کریں گے تو ایک نام جو ہے وہ نمایاں ہوگا، اور وہ نام کس کا ہے؟ فاتح خیبر، باب فقر، خلیفہ چہارم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب تعالیٰ کی طرف سے، رب محمد کی طرف سے وہ انعام یافتہ ہستی ہیں جو عشق مصطفیٰ سے سرشار ہے۔ آپ کی ساری زندگی آقا دو جہاں کی رفاقت میں گزری۔ آپ کرم اللہ وجہ نے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کم سنی میں ہی رفاقت یار کا صحرا پہنا، اور اپنی ساری زندگی شجاعت و بہادری اور وفا و قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا اور عشق کی مثالی زندگی گزاری۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فقر کی مانت و مختار بنا دیا گیا۔ حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فقر ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے اس کا دروازہ ہے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ببرکت کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کا چہرہ دیکھنا عین عبادت ہے۔ کتنا بڑا ٹریبیوٹ ہے جو آقا دو جہان نے حضرت علی کے فقر کو پیش کیا۔ امیر المومنین، امام المتقین، مشکل کشا، شیر خدا، امام عارفین، تاجدار اولیاء، رفیق پیغمبر، فاتح خیبر کی بلند شان کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کن تو مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت ام سلمہ سے فرمایا، یہ علی بن ابی طالب ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے اور اس کا خون میرا خون ہے، اور یہ میرے لیے ایسے ہی ہیں جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ جتنے مناقب جو ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں احادیث میں موجود ہیں، کسی اور صحابی کے بارے میں نہیں ملتے، یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعہ میں حضرت علی کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ آپ کی امتیازی صفات اور کمالات کے بارے میں لکھنا مجھ فقیر کے لیے ایسے ہی ہے، یا بیان کرنا ایسے ہی جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضائل و کمالات کا ایسا بے کراں سمندر ہے جس میں انسان جتنا غوطہ لگائے اتنے ہی فضائل کے موتی حاصل کرتا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ باب فکر اور دیگر عظیم اوصاف کے ساتھ ساتھ علم و فضل کے میدان میں بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا بے پایہ سمندر تھے۔ آپ کی جو علمی رفعت اور عظمت ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول کا یہ فرمان کافی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو تمام کائنات کے ظاہری و باطنی علوم سے مشرف فرمایا۔ فقر میں علم سے مراد علم معرفت الہی ہے۔ فقر میں علم سے کیا مراد ہے؟ علم معرفت الہی، یعنی اللہ تعالیٰ کو جاننے اور پہچاننے، اللہ کی رضا، اللہ کی تخلیقات کو جاننے کا علم جو ہے وہ فقر ہے۔ جس کو معرفت الہی حاصل ہو جائے اس سے دنیا کا کوئی علم بھی مخفی نہیں رہتا۔ اب اس بات پہ آپ ذرا غور کریں کہ جس کو معرفت الہی حاصل ہو جائے اس سے دنیا کا کوئی علم بھی مخفی نہیں رہتا۔ اس لیے حضرت علی نے فرمایا، مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات ہا میم عین سین کاف کی تفصیل میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے سب تعلیم کر دیا، سب بتلا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں مجھ سے آسمان کے راستے پوچھو، میں ان راستوں کو زمین کے راستوں سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علم و حکمت جو ہے وہ 10 حصوں میں تقسیم ہوئی ہے، جس میں جو 9 حصے ہیں وہ حضرت علی کے حصے میں آتے ہیں اور ایک حصہ دوسرے انسانوں کے لیے ہے، اور اس ایک حصے میں بھی علی جو ہیں وہ علم الناس میں سے ہیں۔ اس لیے تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ حضرت علی کے فقر کا مقام جو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت علی کی رہنمائی کے بغیر کوئی بھی علم معرفت کے شہر میں داخل نہیں ہو سکتا، کوئی بھی فقر میں انٹر نہیں ہو سکتا۔ ہر طالب مولا کے لیے راہ فقر میں کامیابی کے لیے اس دروازے سے گزرنا پڑتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو نے اپنی کتب میں اس بات کا اعتراف کیا ہے
کہ انہیں مجلس محمدی تک پہنچانے والے حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں۔ ہر جو طالب مولا ہے اس کے لیے مالک کا طالب ہے، حضرت علی جو ہے وہ علم و ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو فرماتے ہیں جب کوئی طالب مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس پر 4 نظروں کی تاثیر وارد ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی نظر سے اس کے وجود میں صدق پیدا ہوتا ہے۔ اب یہاں چاروں صحابہ کے فخر کی بات ہو رہی ہے کہ ہر ایک کی اپنی اپنی عظمت ہے، کہ جب کوئی طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں داخل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ 4 نظروں کی اس پر تاثیر وارد ہوتی ہے اس طالب مولا پر۔ پہلی نظر سے ابو بکر صدیق کی نظر سے کہ اس کے وجود میں صدق پیدا ہوتا ہے، جھوٹ اور نفاق اس کے وجود سے نکل جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسری نظر حضرت عمر فاروق کی نظر ہے۔ حضرت عمر فاروق کی نظر سے عدل اور محاسبہ نفس کی قوت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے وجود سے جو خطرات ہوتے ہیں وہ خواہشات نفسانی کا خاتمہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان کی نظر سے ادب اور اس کے وجود میں فقر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے وجود سے جہالت اور جو خواہشات دنیا اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ طالب لائق تلقین بنتا ہے، اور پھر حضور فرماتے ہیں اسے پھر دست بیعت فرما کر مرشد کے جو ہے وہ اس کے مراتب جو ہیں اس کو عطا کرتے ہیں۔ شمس عارفین میں حضرت سخی سلطان بابا فرماتے ہیں کہ حضرت علی علم و فاتحہ بدر و حنین ہے، حضرت علی ہر قلب مطمئنہ کی ٹھنڈک ہے، چین ہے۔ اس لیے تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک رات حضرت علی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے کے نقطے کی شرح فرمانے لگے۔ بے کے نقطے کی شرح فرمانے تو کیا ہوا؟ صبح ہو گئی مگر وہ تفسیر پوری نہ ہوئی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو امت کے بڑے عالم شمار کیے جاتے ہیں اور قرآن کے پہلے مفسر ہیں، فرماتے ہیں میرا علم حضرت علی کے مقابلے میں، میرا فقر حضرت علی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں چھوٹا سا گھڑا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ قرآن کریم کے حافظ تھے اور اس کے معنی و مطالعہ پر انہیں عبور حاصل تھا۔ حضرت علی فقر کے حوالے سے ایک لازوال اور روشن مشعل ہے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے ہر کسی کو آپ ایک نظر سے دیکھتے، دوست دشمن سب کے ساتھ آپ حسن سلوک سے پیش آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقر اور فقیری کی اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی کسی کو اس کی مرضی کے خلاف کام پر مجبور نہ کیا، یعنی کسی کو بھی اپنی بیعت پر مجبور نہ کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں غیر مسلموں کے ساتھ بھی مساوات اور برابری کا سلوک کیا اور ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا۔ اسی وجہ سے آپ کی وہ تحریر میں یہاں بیان کر لیں گی جو آپ کی شاید نظروں سے گزری ہو، یہاں پر قابل تحسین اور قابل غور ہے، جو آپ نے مصر کے گورنر یعنی مالک اشتر کو لکھی تھی۔ آپ نے اس تحریر میں اس خط میں لکھا کہ اے اشتر، رایا میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ اے اشتر، رایا میں 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک تو ہمارے دینی بھائی ہیں اور دوسرے تمہارے جیسی مخلوق خدا۔ تو ان کی خطائیں جو ہیں اور لغزشیں بھی جو ہوں گی، لیکن تم کو ان سے اس طرح عفو و درگزر کرنا ہوگا، اس طرح سے کام لینا پڑے گا اور ان کو اس طرح سے خیال رکھنا ہوگا جس طرح اللہ سے اپنے لیے عفو و درگزر کو پسند کرتے۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی مثال ہے مساوات کی۔ جو مسلمان ہیں ان کے لیے نظر کرم کی، اور جو اس پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے جو ہے کس حد تک آپ نے عدل و انصاف کو جو ہے وہ چاہا اور پسند کیا، کس حد تک ان کے حقوق کا خیال رکھا۔ آج کے دور میں بھی اسی کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے سیدنا جو ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں شریک ہوئے، بدر، احد، خندق و حنین اور خیبر میں اپنی جرأت دکھائی۔ آپ عشرہ مبشرہ جیسے خوش نصیب صحابہ میں شامل ہیں جن کو زندگی میں جنت کی بشارت دے دی گئی۔ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے فقر کو اینالائز کرنا ہو، اس کا تجزیہ کرنا ہو، تو آپ کے خلافت راشدہ کا جو عہد ہے اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اس کو اینالائز کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کے جو خلافت راشدہ کا یعنی جو دور حکومت تھا وہ بے مثل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان میں بھی شریک ہوئے اور اصحاب شجرہ کی جماعت میں شامل ہوئے، ان اصحاب جن کو خدا نے قرآن میں راضی ہونے اور جنت کی بشارت سنا دی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ بدر میں سے بھی ہیں جن کی خطائیں خدا نے معاف کر دی۔ مکی زندگی میں فقر سلطان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے ہر قسم کے مصائب کو جھیلا اور جھیلتے رہے، اور حضرت علی نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ شب ہجرت میں آپ نے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، ان کی جان بچانے کی خاطر، دشمنوں کا جو قاتلانہ حملے کا منصوبہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر رات بھر سوئے رہے، اور جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرمایا علی تم اس بستر پر سو جاؤ، لوگوں کی امانتیں واپس کر کے پھر تم ہم سے آن ملنا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ میں ضرور آپ سے آن ملوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑ کر درخت نکالا اور جان کو پیدا کیا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے فرمایا علی تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا، اور تم سے وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ دین کی بالادستی کے حوالے سے اگر آپ کے شخصیت کو، آپ کی ذات کو جو ہے اس کا تجزیہ کیا جائے، آپ کے فقر کا تجزیہ کیا جائے، تو آپ نے عدل و مساوات کا قیام اور انسانی اقدار کا تحفظ آپ کے فقر کے خزانے کا روح رواں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں سرکش طبقے کو وارن کیا، انہیں متنبہ کیا اور فرمایا خدا کی قسم میں مظلوم کو ظالم سے ضرور انصاف حاصل کر کے دوں گا، اور ظالم کی ناک میں اگر نکیل بھی ڈالتے ہوئے مجھے حق کی طرف کھینچنا پڑے تو میں اسے بھی جو ہے وہ لاؤں گا، چاہے اسے کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ عدل و انصاف جو ہے وہ حاکم اور حاکمیت کی بنیاد ہونی چاہیے۔ آج بھی اس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو وہ معاشرے وہ جو ہے وہ قائم نہیں رہتے، وہ سلطنتیں، وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں انصاف کی دھجیاں اڑائی جاتی ہوں، کیونکہ یہ عدل و انصاف ہی ہے جس سے رایا جو ہے وہ حاکم سے اپنے جو حاکم جو رایا سے اپنی حقیقی محبت ثابت کر سکتا ہے، اور جواب میں پھر رایا بھی حاکم سے محبت کرتی ہے۔ موجودہ دور میں اس عدل و انصاف کے اس عظیم نظریے کو جانچنے اور سوچنے اور سمجھنے، اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور میں جو نفسا نفسی اور گروہ بندی، جو بے عدلی اور بے انصافی ہر سو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، آج بھی اتنے سو سالوں میں یہاں رسو کا قانون جاری و ساری ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا، اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم واقعی اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی جو ہے وہ سکون میں اور قلب سلیم میں ڈھالنا چاہتے ہیں، اپنی حقیقت کو پانا چاہتے ہیں، اور اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ضرورت ہے کہ ہم نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت پر چلتے ہوئے حضرت علی اور دیگر صحابہ کرام کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی عدل کو،
اسی انصاف کو، اسی انسانیت کو، اسی مساوات کو اپنائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزادی اظہار اور رائے کے قائل تھے، کہ آزادی رائے کے قائل تھے، آزادی اظہار کے قائل تھے۔ آپ نے گروہ بندی، تفرقہ بازی، نسل پرستی اور مذہبی تفاخرات سے منع فرمایا کہ میری اونچی ذات ہے، میں ایسے ہوں، میں ویسے ہوں، میں اہل سنت ہوں، میں اہل تشیع ہوں، میں بریلوی ہوں، میں حنفی ہوں، اس سے منع فرمایا۔ آج کی دنیا انسان اور انسانیت اور اشرف المخلوقات اور انسانی توقیر، سیلف ریکگنیشن، خودی اور خود شناسی کا جو فلسفہ پیش کر رہی ہے، عز و انکساری، توکل، صبر، درگزر، رحم، انصاف، مساوات و عدل کا آپ نے 1400 سال پہلے جو ایک نظریہ دیا تھا اور اس کا عملی نمونہ پیش کیا، آپ کی وہ طریقت بے مثل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقت پر ہو بہو عمل پیرا ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ نبی کی طریقت ہی بہترین طریقت ہے، اور کس طرح قرآن کو عملی زندگی میں اپنایا جائے اور اپنی زندگی کو قرآن کے عملی حقیقی معنوں میں ڈھالا جائے۔ معنی قرآن ہم ہیں، علامہ اقبال نے فرمایا قرآن بیاں ہمارا، معنی قرآن ہم ہیں۔ ہمیں اس کو سمجھنے اور اپنی زندگی کو پریکٹیکلی اس میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال و افعال قرآن و سنت اور فقر و فقیری کا بہترین نمونہ ہے۔ کمزور اور بے بس انسانوں کو ظلم و جبر سے بچانا اور معاشرے میں ان کو توقیر دلانا آپ کا ایک مرکزی اور جامع فلسفہ حیات تھا۔ کون نہیں جانتا کہ آپ باب العلم ہیں؟ آپ کے بیانات، آپ کی حیات طیبہ کو میں یہاں ایک مختصر وقت میں لفظوں میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ آپ نے کہ جو اقوال ہیں، جو افعال ہیں، آپ کی حیات جو طیبہ ہے، وہ ان چند لمحوں میں ایسے ہی جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنا، جو کہ میں نہیں کر سکتی۔ بہرحال یہاں آپ نے بہت سارے ان کے اقوال پڑھے ہوں گے، بہت سارے ان کے جو ہیں وہ سٹیٹمنٹ جو ہیں، جو کہ روز روشن کی طرح ہر طرف روشنی پھیلا رہی ہیں، پڑھی ہوں گی۔ یہاں میں آپ کے لیے، آپ کی دلچسپی کے لیے ان کے فقر کے حوالے سے ایک دو اقوال زرعی بیان کروں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو بہت پسند ہے، کیا؟ اللہ کو کیا پسند ہے؟ ایک، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا۔ اب ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا تو کس کی صفت ہے؟ اصل میں یہ یا جباروں کی صفت ہے۔ اللہ کے ایک بہت بڑا اسم کی خصوصیت جو ہے وہ انہوں نے مکمل طور پر حضرت علی نے اپنی زندگی اس میں اپنی ڈالی۔ پھر فرماتے ہیں دوسری چیز اللہ کو کیا پسند ہے؟ کسی کو معاف کرنا، درگزر کرنا۔ اسم اللہ ذات کے بعد جو سب سے بڑی جو خصوصیت ہے وہ رحمان اور رحیم کی ہے، جو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت العالمین کی صورت میں اجاگر ہوئی۔ اسی صفت کو حضرت علی نے بھی پریکٹیکلی اپنے اوپر لاگو کیا اور کرنے کو کہا۔ تیسری بات جو آپ نے بیان کی، اللہ کو کیا پسند ہے؟ رمضان کا مقدس مہینہ بھی جا رہا ہے، دیکھیں ذرا آپ تین باتیں، ٹوٹے دلوں کو جوڑنا، کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ کسی کو درگزر کرنا، معاف کرنا، صبر کرنا، اور تیسری بات کسی کے گناہ پر پردہ ڈالنا، پردہ پشی کرنا کسی کے عیب پر، یعنی یا ستار کی جو ایک بڑی اہم جو ہے صفت ہے۔ مالک ہمارے کتنے عیب چھپاتا ہے اور درگزر فرماتا ہے، اس کا کبھی اندازہ لگائیں کہ کس حد تک جو ہے وہ جوڑنے کا، معاف کرنے کا اور درگزر کرنے کا حکم ہے۔ آپ انالیسس کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تین صفات ہیں جو حضرت علی نے اپنائی۔ تو
جو ان صفات کو آپ بھی اپنے آپ پر عملی زندگی میں لاگو کریں تو پھر آپ دیکھیں کائنات کی عظمت کے راز۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو دور کر دے اس پر صبر کرو۔ ان کی ایک ایک بات ایسے ہی ہے جیسے سمندر کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ضروریات تم سے وابستہ ہیں، اور لوگ تم پر اگر وابستہ ہیں یا تم سے کچھ طلب کریں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی تم پر خاص عنایت ہے۔ ہمیشہ دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں آپ کے ساتھ مل کے، کہ ایسے والا ہاتھ ہو، ایسے والا نہ ہو۔ تو میں آپ کے بیانات، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ، اور آپ نے مختلف تصانیف کے ذریعے بالخصوص نہج البلاغہ کے ذریعے آپ نے جو کچھ ہمارے لیے بیان فرمایا، اس کو میں یہاں اس مختصر سے وقت میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ میرے ایسی ناچیز فقیر اتنی عظیم المرتبت شخصیت کے بارے میں ان کا احاطہ نہیں کر سکتی، بس میں عرض کروں گی، اس فقیر العظم پر نور باہو کا سلام، اس درویش العظم پر نور باہو کا سلام، اس فقیر العظم پر نور باہو کا سلام، اس درویش العظم پر نور باہو کا سلام، اس سلطان الفقر پر نور باہو کا سلام، بستی ہے جس میں حضور کی خوشبو، بستی ہے جس میں حضور کی خوشبو، اس مولا کے علی پر سلام، اس علی کے مولا پر سلام، اس مولا کے علی پر سلام، اس علی کے مولا پر سلام، بے حد و بے حساب سلام، اس شان بے نیازی، اس منبع عز و انکسار، اس عدل کی سیسا پلائی ہوئی دیوار پر سلام، اس شان بے نیازی، اس منبع عز و انکسار، اس عدل کے سیسا پلائی ہوئی دیوار پر سلام، مظلوم کے بازو پر سلام، بے زباں کی زبان پر سلام، اے مولا علی تجھ پر سلام، بے حد بے حساب سلام، اے مولا علی تجھ پر سلام، بے حد بے حساب سلام۔ اس کے ساتھ ہی آج کے فقر کے پروگرام میں آپ کے لیے سے اجازت چاہوں گی۔ اگلے پروگرام میں ہم فقر کو مزید کسی شخصیت کے حوالے سے کھولیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ حق اللہ، بسم اللہ۔